پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں عدالت میں جا رہا ہوں، پرائم منسٹر آفس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی، کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی؟ چلیں اگر آپ سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی کالز کی، کریں، لیکن ان کو لیک کرنا یہ جرم ہے، اور انشاءاللہ عدالت میں جاؤں گا اور پتہ چلاؤں گا کہ کون سی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں۔ کیا میں کوئی دشمن ہوں ملک کا؟ میں چیلنج کرتا ہوں، جو بھی آپ کریں گے آپ نہیں روک سکتے اس انقلاب کو۔ یہ جو پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کوئی نہیں روک سکتا، میرا چیلنج ہے آپ کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب آئے گا کب؟ عوام انقلاب کے انتظار میں ہیں، لیکن خان صاحب تاریخ دینے سے ہی انکاری ہیں۔ کیا عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کی کال پر عوام باہر نہیں نکلے گی؟ کیونکہ اگر انہیں اپنی کامیابی پر پورا یقین ہوتا، پختہ یقین ہوتا، تو احتجاج کی کال دینے میں رتی برابر بھی دیر نہ کرتے۔ ماضی میں بھی جب انہیں اس بات کا علم تھا کہ ان کی جیت یقینی ہے تو انہوں نے ایک طویل دھرنا دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رہنما نون لیگ ہنا پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہنا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیں کہ اگر صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سائفر پر شبہات ہیں، تو آپ پھر اس پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا اور بڑی انفارمیشن تھی۔ دیکھیں، اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، آپ کے سارے اداروں نے یہ کہہ دیا کہ سازش نہیں ہوئی، اور اسپیشلی کل ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ، تو ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن اب کل پریزیڈنٹ صاحب کے بھی منہ سے سچ نکل آیا۔ اب وہ جو مرضی ایکسپلینیشنز دیں یا نہ دیں، آئی تھنک عوام کو بھی پتہ ہے، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پتہ ہے، سارے نیشنل سیکیورٹی اداروں کو بھی پتہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے بیان کا ریبٹل بھی آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے نا۔ دیکھیں، سچ تو نکل آیا نا پریزیڈنٹ صاحب کے منہ سے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ۔ اب وہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے یا عمران خان نے ان کو کہا ہوئے تو وہ جتنی مرضی ایکسپلینیشنز دیں، لیکن ان کے منہ سے سچ نکل آیا ہے۔ اور آڈیو لیکس کے بعد اسپیشلی آڈیو لیکس کے بعد سچ سامنے آ گیا تھا۔ عمران خان نے خود کہا کہ سائفر سے کھیلتے ہیں، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہم عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، تو اس کے بعد تو کوئی بھنتی نہیں ہے نا بات۔ آڈیو لیک نے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، تو آئی تھنک اب ہم مور کنفرمیشن سے یہ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد، آڈیو لیکس کے بعد، اور کل جو پریزیڈنٹ عارف علوی کا بیان آیا اس کے بعد، کہ عمران خان سے بڑا سازشی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ملک کا دشمن ہوں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، بالکل عمران خان صاحب آپ اس ملک کے دشمن ہیں، کیونکہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کی ہے۔ آپ کی آڈیو لیکس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی سے کھیل رہے تھے صرف اپنے نیریٹو کو یا اپنا بیانیہ بنانے کے لیے۔ اور آئی تھنک دس از ہائی ٹائم، جو لوگ اگر عمران خان صاحب کو، مجھے تو اب پتہ چلتا ہے، میں دیکھتی جاتی ہوں، جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی، پنجاب کے جو آپ کے منسٹر تھے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، بلکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ان سے ریزائن لیا گیا کیونکہ ان کو فورس کیا جا رہا تھا فیڈرل کے اگینسٹ۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا سنکنگ شپ سے لوگ، لیکن ہاشم ڈوگر کے استعفے سے تو آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہو جائیں گی؟ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان سے فورسفلی استعفیٰ لیا گیا، جو باتیں عمران خان صاحب ان کو حکم دے رہے تھے وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر کوئی سخت وزیر داخلہ آ گیا، کوئی مشیر داخلہ آ گیا، کوئی فواد چودھری جیسا آ گیا، تو پھر تو آپ کے لیے مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی نا پنجاب میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جتنے بھی جو بھی وزیر اعلیٰ، جو بھی منسٹر آئے گا یا جو بھی سی ایم پنجاب ہوئیں گے، ان کو یہ چیز کو کنفرم رکھنا چاہیے کہ ہی ہیز اے ڈیوٹی ٹو دا اسٹیٹ آف دا کنٹری، ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ میں آپ کو یہی کہتی ہوں، پریزیڈنٹ کا عہدہ ہو، گورنر کا عہدہ ہو، یا آپ کے چیف منسٹر کا ہو، چیف منسٹر صرف بنی گالہ کو دیکھ کے اپنی باتیں نہیں پوری کرتا۔ اسی طرح منسٹرز کو چاہیے کہ وہ فیڈرل جو کہے ان کی بات مانے۔ تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ whoever comes will make sure کہ وہ اس طرح کی، جس طرح ہاشم ڈوگر صاحب نے کر دیا، نہیں وہ بھی نہیں کہیں گے۔ تو اور اس سے بھی ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ پنجاب جسے کہتے ہیں نا فالنگ اپارٹ، وہ بھی آگے آپ کو نظر آتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، صدر مملکت نے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ کوشش ہے کہ بیٹھ کر معاملات کا حل نکلے، لیکن عمران خان صاحب بات چیت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔
تو آپ لوگ تو حکومت میں ہیں، کیا آپ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگ ہی کم از کم عمران خان صاحب کو راضی کریں اور ان سے بات چیت کریں تاکہ ان مسائل کا حل نکل پائے؟ کوئی کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگ کی جانب سے یا آپ لوگ تیار ہیں بات چیت کے لیے؟ دیکھیں صدر صاحب کے بیان کے کچھ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے مشاورت والی بات، اس سے میں بالکل اگری نہیں کرتی. کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے آرمی چیف کی تعیناتی، اور اس کانسٹیٹیوشن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے جس میں پرائم منسٹر کا اس پہ استحقاق ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ ہمیں مشاورت کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات دیکھیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی آئی وڈ سے اگر آپ دیکھیں ان کی ہسٹری، تو انہوں نے جس طرح اپنی ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا اس سے پہلے کہ ہم نے 2014 میں ان کا دھرنا دیکھا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا، پی ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا. آپ نے ان کا اس سے پہلے دیکھا جو خونی مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب یہ دوبارہ احتجاج کی کالز دے رہے ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کالز میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی جماعت جو ملک میں فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے، جو انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کرے، ایسی جماعت جو بالکل چاہتی ہے کہ صوبوں کو وفاق سے لڑائے، یا ایسی جماعت جو نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کرتی ہے، ایسی جماعت جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے یہ جماعت. آئی وڈ سے مور کلیئرلی بیکاز انہوں نے فورن فنڈ لے کے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے ملک کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی. تو آئی تھنک کہ پرسنلی دس از مائی پوائنٹ آف ویو کہ ایسی جماعت سے بات چیت جو کرنی بنتی نہیں ہے. بیکاز دیکھیں نا، ہمارے لیے اسٹیٹ آف پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے.